پرانے وقتوں کی بات ہے کہ یمن کی سرزمین میں ایک عظیم الشان شہر آباد تھا جس کا نام حیرت نگر تھا۔ اس شہر کی عمارتیں سونے اور چاندی کی مانند چمکتی تھی، بازار خوشبوؤں سے مہکتے تھے اور بادشاہ کا محل سنگ مرمر سے تراشا گیا تھا۔ مگر اس شہر کے بیچوں بیچ ایک ایسا فقیر تھا جو سب کی زبان پر تھا، مگر کوئی اس کی حقیقت سے واقف نہ تھا۔ یہ فقیر صادق تھا، نہ عام گداگر، نہ کوئی پاگل۔ اس کا لباس بوسیدہ تھا، مگر اس کے الفاظ میں ایک ایسا سحر تھا کہ لوگ گھنٹوں اس کی باتیں سنتے۔ وہ کبھی بازار میں بیٹھ کر حکمت کے موتی بکھیرتا، کبھی دریا کے کنارے بیٹھ کر قدرت کی نشانیاں بیان کرتا، اور کبھی رات کے سائے میں محل کے قریب جا کر سرگوشیوں میں ایسے اشعار کہتا کہ سننے والوں پر عجیب کیفیت طاری ہو جاتی۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ وہ کوئی ولی ہے جو دنیا کی حقیقتوں سے آگاہ ہے، کچھ کہتے تھے وہ بس ایک درویش ہے جو محبت کی تلاش میں ہے، مگر حقیقت کیا تھی یہ کوئی نہ جانتا تھا۔ محل کی بلند فضیلوں کے پیچھے ایک حسین و جمیل شہزادی رہا کرتی تھی، شہزادی مہر النساء۔ وہ عام شہزادیوں کی طرح نہ تھی، بلکہ علم و حکمت میں بے مثال تھی۔ اس کے کمرے میں قیمتی کتابوں کے انبار تھے اور وہ ہمیشہ ان میں کھوئی رہتی، مگر ایک چیز تھی جس نے اس کے دل کو بے قرار کر رکھا تھا، محل کے قریب بیٹھنے والا وہ پراسرار فقیر۔ ہر روز جب شام ہوتی اور چاندنی زمین پر پھیلنے لگتی تو شہزادی اپنے کمرے کی جالیدار کھڑکی سے باہر جھانکتی۔ وہ دیکھتی کہ فقیر درخت کے نیچے بیٹھا کچھ پڑھ رہا تھا۔ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے، مگر الفاظ سنائی نہ دیتے۔ کبھی وہ چاند کی طرف دیکھ کر مسکراتا، کبھی زمین پر انگلی سے کچھ لکھتا اور پھر خود ہی مٹا دیتا۔ شہزادی کی بے قراری بڑھنے لگی۔ ایک رات اس نے اپنے کمرے سے ایک ننھا سا سنہری سکہ نیچے پھینک دیا۔ سکہ سیدھا فقیر کے قدموں میں جا گرا۔ صادق نے چونک کر اوپر دیکھا، مگر وہاں کچھ نہ تھا، بس ہوا کا ہلکا سا جھونکا تھا۔ اگلی رات شہزادی نے ایک کاغذ پر چند الفاظ لکھے اور نیچے گرا دیے۔ اے درویش، کیا عشق تقدیر بدل سکتا ہے؟ فقیر نے رقعہ پڑھا، مسکرایا اور جواب میں زمین پر کچھ لکھ کر ہوا میں چھوڑ دیا۔ اگلے ہی لمحے ایک تیز ہوا چلی اور شہزادی کے کانوں میں ایک سرگوشی گونجی۔ محبت کی روشنی میں سب اندھیرے مٹ جاتے ہیں، مگر ہر روشنی کے پیچھے ایک امتحان چھپا ہوتا ہے۔ یہ سلسلہ کئی دنوں تک چلتا رہا۔ شہزادی سوال لکھتی، فقیر جواب دیتا۔ ان تحریروں کے ذریعے ایک نادیدہ رشتہ قائم ہو گیا، مگر ہر محبت کی طرح یہ بھی نظروں میں آ گئی۔ محل کے ایک مخبر نے بادشاہ کو خبر دی کہ شہزادی ایک فقیر سے راہ و رسم بڑھا رہی ہے۔ بادشاہ کے چہرے پر غضب چھا گیا۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ فقیر کو گرفتار کر کے دربار میں پیش کیا جائے۔ اگلے دن سپاہیوں نے فقیر کو گھیر لیا۔ وہ ہنسا جیسے اسے پہلے سے معلوم ہو کہ یہ ہونے والا ہے۔ جب صادق فقیر کو زنجیروں میں جکڑ کر محل کے شاندار دربار میں لایا گیا تو بادشاہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ اس کے سامنے تخت کے قریب قیمتی قالین پر زنجیروں میں بندھا ایک فقیر کھڑا تھا۔ نہ خوف نہ عاجزی، بس ایک گہرا سکون اس کے چہرے پر چھایا ہوا تھا۔ دروازوں پر تلواروں کی جھنکار تھی، ستونوں پر مشعلوں کی روشنی لرز رہی تھی، اور دربار میں موجود ہر شخص خاموشی سے اس لمحے کا منتظر تھا جب بادشاہ اور فقیر آمنے سامنے آئیں گے۔ بادشاہ نے تخت پر بیٹھ کر اپنی بھاری بھرکم آواز میں کہا، تم جانتے ہو کہ تمہارا جرم کیا ہے؟ فقیر نے مسکراتے ہوئے نظر اٹھائی جیسے وہ یہ سوال پہلے ہی سن چکا ہو، اور بولا، جرم؟ اگر محبت جرم ہے تو ہاں میں مجرم ہوں، اگر سچائی کہنا بغاوت ہے تو ہاں میں باغی ہوں، اور اگر حقیقت دکھانا جادوگری ہے تو میں جادوگر بھی ہوں۔ دربار میں سرگوشیاں ہونے لگیں، بادشاہ کی بھویں تن گئیں۔ وہ آگے جھک کر بولا، تم ایک فقیر ہو، تمہاری اوقات کیا ہے کہ میری بیٹی کے خوابوں میں آؤ؟ تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تم محل کے در و دیوار کو چیلنج کرو؟ تمہیں یہ وہم کیسے ہو گیا کہ ایک شہزادی تمہاری طرف دیکھ سکتی ہے؟ فقیر نے سکون سے جواب دیا، اوقات، حیثیت؟ بادشاہ سلامت، یہ سوال تو آپ خود سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ کیا تاج آپ کی اوقات ہے؟ کیا تخت آپ کی حیثیت ہے؟ اگر کل یہ سب آپ سے چھن جائے
تو کیا آپ وہیں رہیں گے جو آج ہیں؟ بادشاہ چونک گیا، وہ لمحے بھر کے لیے خاموش ہو گیا، مگر فوراً خود کو سنبھال کر تلوار کی نوک فقیر کے قریب لے آیا۔ باتوں کے جادوگر، مجھے فلسفہ نہ سکھاؤ، میں ایک بادشاہ ہوں، میری رگوں میں شہنشاہوں کا خون دوڑتا ہے، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ فقیر نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہاں بادشاہ سلامت، آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں، آپ مجھے قتل کر سکتے ہیں، قید میں ڈال سکتے ہیں، میرے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر سکتے ہیں، مگر ایک چیز نہیں چھین سکتے۔ بادشاہ نے چوک کر پوچھا، کیا؟ فقیر نے زنجیروں کی جھنکار کے ساتھ بلند آواز کیے اور کہا، میرا یقین، میرا عشق، میری حقیقت، یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی تلوار سے نہیں کٹ سکتی، کسی زنجیر سے نہیں باندھی جا سکتی اور کسی قید سے نہیں دبائی جا سکتی۔ دربار میں ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ وزراء اور سپاہی حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ بادشاہ کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے تذبذب ابھرا، مگر پھر وہ زور سے ہنسا۔ بہت خوب، بہت خوب، تم تو واقعی ہی الفاظ کے جادوگر ہو، مگر الفاظ تقدیر نہیں بدل سکتے۔ اگر تم واقعی ہی کسی سچائی کے امین ہو تو مجھے اپنی کوئی کرامت دکھاؤ۔ اگر تم اللہ کے قریب ہو تو کوئی ایسا معجزہ کرو جو ثابت کرے کہ تم سچ کہتے ہو۔ فقیر نے ایک لمحے کے لیے دربار میں موجود ہر چہرے کو دیکھا، پھر اس نے زمین پر جھک کر مٹی کی ایک مٹھی بھر لی، اسے اپنی ہتھیلی پر رکھ کر بادشاہ کی طرف بڑھایا اور کہا، یہ مٹی ہے بادشاہ سلامت، اگر آپ کا اختیار سچا ہے تو اسے سونا بنا دے، اور اگر میرا یقین سچا ہے تو یہ آپ کو حقیقت دکھائے گی۔ بادشاہ نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ تو بس مٹی ہے۔ فقیر نے دھیرے سے جواب دیا، بالکل، یہ مٹی ہے، جیسے ہم سب مٹی ہیں، جیسے آپ کا تخت، آپ کا تاج، آپ کا محل، سب ایک دن مٹی میں مل جائیں گے۔ آپ جس چیز کو طاقت سمجھتے ہیں وہ فانی ہے، مگر جو چیز دل میں ہے وہ باقی رہتی ہے۔ بادشاہ کا چہرہ غصے اور الجھن کا امتزاج بن چکا تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھایا کہ سپاہیوں کو حکم دے کہ فقیر کو قتل کر دیا جائے، مگر اسی لمحے زمین ایک زوردار جھٹکے سے لرز گئی۔ محل کے کانوس جھولنے لگے، ستونوں میں دراڑیں پڑنے لگی اور دربار میں چیخ و پکار مچ گئی۔ بادشاہ کا چہرہ زرد رہ گیا، وہ تخت سے اٹھ کر پیچھے ہٹنے لگا، پر فقیر پرسکون کھڑا تھا۔ جب لرزش رکی تو فقیر نے دھیرے سے کہا، یہ طاقت نہیں، بس ایک یاد دہانی تھی، تاکہ آپ جان سکیں کہ انسان کتنا بے بس ہے۔ بادشاہ کا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا، اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ وہ فقیر کو دیکھتا رہ گیا، جو زنجیروں میں جھگڑا ہونے کے باوجود سب سے زیادہ آزاد لگ رہا تھا۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ یہ کوئی جادوگر ہے جس نے میری بیٹی پر کسی قسم کا جادو کر دیا ہے۔ میری بیٹی اور یہ محل، کوئی بھی اس کی جادوگری سے محفوظ نہیں۔ اس فقیر کو فوراً قید میں ڈال دیا جائے۔ بادشاہ نے فقیر پر جادوگری اور بغاوت کے الزامات لگا کر سزائے موت کا حکم جاری کر دیا، اور وہیں شہزادی مہر النساء پردے کے پیچھے کھڑی آنسوؤں کے ساتھ وہ لمحہ دیکھ رہی تھی۔ محبت کی جنگ میں ایک بادشاہ ہار رہا تھا اور ایک فقیر جیت رہا تھا۔ فقیر صادق کی گرفتاری کے بعد شہزادی مہر النساء کا دل بے چین تھا۔ جب اسے خبر ملی کہ اس کے والد نے فقیر کو سزائے موت دینے کا ارادہ کیا ہے تو اس نے اپنی پرواہ کیے بغیر دربار میں قدم رکھ دیا۔ بادشاہ، جو فقیر کے الفاظ سے پہلے ہی نالاں تھا، اپنی بیٹی کو دربار میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ تخت پر بیٹھا تھا، جبکہ شہزادے، وزراء اور درباری حیرت زدہ نظروں سے شہزادی کو دیکھنے لگے۔ شہزادی نے ایک لمحے کے لیے ساری نظروں کو نظر انداز کیا اور اپنے والد کی طرف دیکھ کر سخت لہجے میں کہا، ابا حضور، میں چاہتی ہوں کہ فقیر کو آزاد کر دیا جائے۔ پورے دربار میں سرگوشیاں ہونے لگی۔ بادشاہ کی آنکھوں میں غصے کی لہر دوڑ گئی، مگر وہ ضبط کرتے ہوئے بولا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ یہ فقیر ایک باغی ہے، ایک دھوکہ باز، اس نے تمہیں ورغلایا ہے۔ مہر النساء نے بے خوفی سے کہا، اگر محبت جرم ہے تو میں بھی مجرم ہوں، اور اگر سچائی بغاوت ہے تو میں بھی باغی ہوں۔ میں فقیر کو آزاد کروانے آئی ہوں کیونکہ میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ یہ سن کر دربار میں گویا زلزلہ آ گیا ہو۔ کچھ وزراء نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، کچھ نے زیر لب مسکرانے کی کوشش کی، مگر بادشاہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ خاموش! بادشاہ کی گرجدار آواز دربار میں گونجی۔
تمہیں معلوم بھی ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو. تم ایک فقیر سے محبت کر رہی ہو, ایک ایسے شخص سے جو نہ بادشاہ ہے نہ شہزادہ. تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے. شہزادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, مگر اس کا لہجہ مضبوط تھا. محبت رتبہ نہیں دیکھتی, محبت دل دیکھتی ہے, اور صادق فقیر کا دل دنیا کے ہر خزانے سے زیادہ قیمتی ہے. بادشاہ نے دان پیستے ہوئے کہا, تمہاری یہ محبت تمہیں برباد کر دے گی مہر النساء. اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں اس کی رہائی مل جائے گی تو تم غلط ہو. میں اسے کبھی آزاد نہیں کروں گا, بلکہ تم پر ایسی پابندیاں لگا دوں گا کہ تمہاری دنیا ہی بدل جائے گی. اسی رات بادشاہ نے حکم دیا کہ شہزادی کو محل کے ایک علیحدہ مینار میں قید کر دیا جائے. وہ چاہتا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ شہزادی کی محبت مانند پڑ جائے, مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ محبت وقت سے نہیں ڈرتی بلکہ وقت کو چیلنج کرتی ہے. تمہیں اس وقت تک محل کے اس حصے سے باہر جانے کی اجازت نہیں جب تک تم اس بے وقوفی سے باز نہیں آ جاتی, بادشاہ نے غضبناک لہجے میں کہا. محل کے اونچے مینار میں جہاں ہوا بھی قید محسوس ہوتی تھی, مہر النساء کو ایک تنہا کمرے میں بند کر دیا گیا. کھڑکیاں مضبوط سلاخوں سے جگڑ دی گئیں, دروازے پر پہرا بٹھا دیا گیا, اور کسی کو اس سے بات کرنے کی اجازت نہ تھی. دن گزرتے گئے اور مہر النساء کو پتہ چلا کہ قید میں رہنا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے. کبھی اسے پانی وقت پر نہ ملتا, کبھی کھانے میں زہر ملانے کی افواہیں سنائی دیتی. خادمائیں جو کبھی اس پر جان چھڑکتی تھی اب اسے پاگل سمجھتی تھی. محل میں یہ خبر گردش کر رہی تھی کہ شہزادی پر کوئی آسیب کا سایہ ہے جو اسے فقیر کی محبت میں مبتلا کر چکا ہے. مگر سب سے بڑی اذیت یہ تھی کہ وہ صادق فقیر کی خبر سے محروم تھی. نہ اسے معلوم تھا کہ فقیر زندہ ہے یا مر چکا, نہ وہ جانتی تھی کہ اس کی محبت کا انجام کیا ہوگا. مگر سچی محبت آزمائشوں سے گھبرا کر ختم نہیں ہوتی بلکہ مزید مضبوط ہو جاتی ہے. مہر النساء نے ہار نہیں مانی. وہ دن رات سوچتی رہی کہ کیسے باہر نکلنے کا کوئی راستہ تلاش کیا جائے. اس کے کمرے کی کھڑکی باہر جنگل کی طرف کھلتی تھی, اور وہ اکثر وہاں سے رات میں تاروں کو دیکھ کر صادق فقیر کو یاد کرتی تھی. ایک رات جب آسمان پر گھنے بادل تھے اور بجلی کڑک رہی تھی, مہر النساء نے سلاخوں کو غور سے دیکھا. برسوں پرانی دھات جو زنگ آلودہ ہو چکی تھی, زیادہ مضبوط نہیں تھی. اس نے اپنے کمرے میں موجود ایک پتھر کو لے کر آہستہ آہستہ سلاخوں پر وار کرنا شروع کیا. یہ کام کئی راتوں تک جاری رہا. وہ دن میں عام نظر آتی مگر رات کو خاموشی سے سلاخوں پر کام کرتی. آخرکار ایک رات جب آسمان پر طوفان آیا اور بادشاہ کی فوج بارش میں مصروف ہو گئی, شہزادی نے آخری ضرب لگائی اور سلاخیں ٹوٹ گئی. اب وہ آزاد تھی, مگر قید سے نکلنا آسان نہ تھا. منزل تک پہنچنا مشکل. مہر النساء ننگے پاؤں بھیگی ہوئی زمین پر چلتی چھپتی اور دیواروں کے سائے میں رہتی ہوئی محل سے نکل گئی. اسے فقیر کا کچھ پتہ نہیں تھا, مگر اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ زندہ ہے, وہیں کسی قید خانے میں ہوگا. آخرکار کئی دنوں کی تلاش کے بعد اسے ایک پرانی کوٹری ملی جہاں قیدی رکھے جاتے تھے. جب اس نے دروازہ کھولا تو اندر زنجیروں میں جگڑا صادق فقیر بیٹھا تھا. اس کی آنکھوں میں روشنی ابھی بھی ویسی ہی تھی, وہی سکون, وہی یقین. میں جانتا تھا کہ تم آؤ گی مہر النساء, فقیر نے مسکراتے ہوئے کہا. میں تمہیں لینے آئی ہوں صادق, اب ہم یہاں سے بھاگ چلیں گے. فقیر نے زنجیروں کو دیکھ کر کہا, محبت اگر سچی ہو تو تقدیر بھی اس کے آگے سر جھکا دیتی ہے, مگر کیا تم اس سفر کے لیے تیار ہو؟ مہر النساء نے اپنی آنکھوں میں جنون اور محبت کی روشنی کے ساتھ کہا, میں سب کچھ چھوڑ چکی ہوں صادق, اب میں تمہارے ساتھ ہوں. اور اسی لمحے تقدیر نے فیصلہ کر لیا. محل کے دیواریں پیچھے رہ گئیں, بادشاہ کا قہر مانند پڑ گیا, اور دو محبت کرنے والے آزمائشوں سے گزر کر اپنی نئی منزل کی طرف بڑھ گئے. اور یوں شہزادی مہر النساء نے اپنی محل کی زندگی ترک کر دی اور فقیر صادق کے ساتھ ایک نئی راہ پر چل نکلی. کہتے ہیں کہ وہ دونوں برسوں تک یمن کے صحراؤں میں رہے اور لوگوں کو محبت, حکمت اور صبر کی تعلیم دیتے رہے. اور آج بھی اگر آپ حیرت نگر کے کھنڈرات میں جائیں تو شاید رات کی تاریکی میں کوئی فقیر زمین پر کچھ لکھتا نظر آئے اور ہوا میں کوئی سرگوشی گونجے. اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ محبت اگر سچی ہو تو تقدیر بھی اس کے آگے سر جھکا دیتی ہے. دوستو, اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں. شکریہ.